سورہ حج کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب نبی کو نوازا جاتا ہے تو اس پر مخالفین غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی نعمت کو چھین سکتے ہو، روک سکتے ہو تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو۔ لیکن اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو دوسرے کے روکنے سے وہ نعمت رک نہیں جاتی۔ آج کے درس میں جو 2 آیات پڑھی ہیں، پہلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قیامت والے دن یہود، نصارہ، صابئین اور آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست اور مشرکین، ایمان والے، اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ دنیا میں تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اللہ ہر بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ دوسری آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی مطیع فرمانبردار ہیں، سوائے انسانوں کے اور سوائے جنات کے، کہ ان میں سے 2 طبقے ہو گئے، ایک مطیع اور فرمانبردار ہے اور ایک نافرمان ہے۔ پھر کل کے درس میں آ جائے گا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کیا ہے اور سزا کیا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابئین میں سے ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ یعنی عیسائی ہوئے، والمجوس، اور وہ لوگ جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہاں قرآن کریم میں 6 طبقوں کا ذکر ہے: ایمان والے، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک اور صابئین، ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ مشرکین میں ہی آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طبقے ہیں، ان سب کے درمیان ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا کہ حق پر کون ہے۔ یہ جو یہودی مذہب ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی یہودی ہو گیا، یہودی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہودیت قوم کے اعتبار سے ہے، اس لیے دنیا میں یہودیوں کی تعداد کم ہے۔ یہودیوں کو ماننے والے، ان کی فیور کرنے والے، وہ یہودی نہیں کہلاتے، اور نہ یہودی ان کو یہودی کہلانے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ماں باپ کے اعتبار سے یہودی ہو، اس کو پھر نسلاً یہودی کہا جاتا ہے۔ دنیا کو اس وقت بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی فلاں یہودی ہو گیا، اسرائیل میں یہودی بیٹھ گئے۔ جو نسلاً یہودی لوگ ہیں، ان کی ایک پوری جماعت ہے جس کی اکثریت ایران کی طرف ہے، اور ان لوگوں کا ایران کی اور اسرائیل کی ایک چپکلش عرصہ پہلے چلتی رہی۔ اس میں بنیادی نقطہ بھی یہی تھا کہ اصل یہودی یہ ہیں یا وہ ہیں۔ تو یہ 6 جماعتیں ہیں، ان میں سے حق پر کون ہے، اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی نے آخری نبی کے آنے کے بعد اس نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ چاہے بہت کٹر قسم کا یہودی ہو، عیسائی ہو، اپنے مذہب پر انتہائی پابندی سے چلنے والا ہو، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی قبولیت نہیں۔ اس لیے کہ جب ایک نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنی پڑتی، اور اصول میں تو سارے انبیاء متفق ہیں، فروعات مختلف ہیں،
تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ انبیاء کو بھی نہیں مانتا، اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو وہ سابقہ انبیاء کو بھی مانے گا، اس لیے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو انبیاء سابقین کو تو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوقات میں گستاخی کی گئی، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کسی نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہو، اس لیے کہ اگر مسلمان اس طرح کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ انبیاء کی گستاخی کرنا دین اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ان کی شریعت کو لے کر ہم چلتے ہیں، اللہ نے بھی حکم یہی دیا ہے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجد لہ من فی السماوات، سجدہ کرتی ہے اس کے لیے، یعنی عاجزی اختیار کرتی ہے اس کے لیے، من فی السماوات، جو آسمان میں ہے، ومن فی الارض، جو زمین میں ہے، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، ستارے، والجبال، پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، اور جانور، دواب، دابہ، کل ما یدب علی الارض، جو زمین پر رینگنے والی چیز ہے اس کو دابہ کہا جاتا ہے، پھر بعد میں جانور کے لیے لفظ عام ہو گیا۔ وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن اور چیزوں کے متعلق کلی طور پہ فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے، آسمان کی مخلوقات، پہاڑ، فلاں فلاں فلاں، انسانوں کے معاملے میں فرمایا کثیر من الناس، کہ لوگوں میں سے اکثر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، سب نہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو چکا ہے، کہ ان کے لیے سزا ہے، وہ نافرمان ہیں۔ گویا کہ دو طبقے ہو گئے، ایک عاجزوں کا، اطاعت گزاروں کا، مطیع اور فرمانبرداروں کا، ایک نافرمانوں کا اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت کون دے گا؟ کہ جو بندہ اللہ کے در کو چھوڑے، غیر اللہ کی پیروی کرے، اللہ کی دین کو چھوڑے، غیر دین کی طرف مڑ جائے، تو اس کی مدد کون کرے گا اور اس کی عزت کون دے گا؟ شیخ ابو معمر اندلسی رحمہ اللہ بہت بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سینکڑوں علماء ان سے بیعت تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو صلیب کی پوجا کر رہے تھے، عیسائی تھے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ کیسے پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں، کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ اب عام آدمی ہو تو اس کی گرفت اس طرح کی چیزوں پہ نہیں ہوتی، ہم دن میں 10 مرتبہ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے مقرب لوگ وہ ادنا گستاخی کریں تو ان کی گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک نسبت تھی کہ یہ بیوقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ مطلب تھا۔ آگے جب گئے تو وہاں کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، ان میں ایک عیسائی پادری تھا، اس کی کوئی بیٹی تھی، تو اس پر شیخ کی نظر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مریدین کا، متعلقین کا ایک حلقہ تھا، پھر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے یہ واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو عیسائی ہے، کہا میں ان کے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد سے جب بات کی تو ان کے والد نے کہا کہ میری 2 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے
کہ میرے خنزیروں کا ایک ریوڑ ہے، اس کو چلایا کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ تو شیخ نے کہا مجھے منظور ہے۔ وقت کا اتنا بڑا امام اور مقتدا، اسلام چھوڑا، عیسائیت اختیار کی۔ جو لوگ ساتھ تھے وہ بولتے رہے، سمجھاتے رہے، پھر لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہوئی، واپس آئے، آ کے علاقے میں بتایا کہ شیخ نے مذہب تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں سے علماء کا وفد گیا، جا کر ان سے ملا۔ تو جس وقت ملاقات ہوئی، شیخ جس عصا پر، جس لاٹھی پر ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اس پر ٹیک لگا کر خنزیر چرا رہے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ شیخ نے کہا میرے علم میں نہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ کہا آپ کو پورا قرآن یاد تھا، کچھ حصہ یاد ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت کون دے گا؟ فرمایا حدیث کا ایک ذخیرہ یاد تھا، کچھ یاد ہے؟ فرمایا مجھے صرف اتنا یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جس آدمی اپنا دین تبدیل کیا اس کو قتل کر دو۔ تو اتنا بڑا آدمی، اس کے اتنے متعلقین، ایک ادنا جملے کی وجہ سے جب اس کی گرفت ہو سکتی ہے، تو ایمان کی سلامتی کے لیے زبان کی حفاظت اور ذہن کی حفاظت، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مسجد میں اللہ کا ذکر کیا، قرآن سنا اور میں بہت بڑا عبادت، ایسا نہ کرے۔ اللہ نے توفیق دی تو میں نے کیا، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ ہم سے زیادہ صحت مند، عقل مند نوجوان، اللہ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی تو مسجد کا رخ بھی نہیں کیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ ذلیل کرے تو اس کو کون عزت دے گا؟ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ پھر بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی، پہلے والی کیفیت دوبارہ لوٹ کر آ گئی۔ پھر پادری کی بیٹی وہ ان کے پیچھے لگی رہی کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، شیخ نے ان سے نکاح نہیں کیا۔ فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ وہ بادشاہ ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا